نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه مجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم۔ میرے ہم سفر ساتھیوں اور میرے سپورٹر اور میرے معاون، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی کچھ وضاحت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے آخر میں ارشاد فرمائی۔ تو میں نے کہا تھا کہ تفصیل یہ حدیث مختصر نہیں ہے، یہ بہت لمبی حدیث ہے، تو اس وجہ سے میں نے کچھ سطور آپ کے اور کچھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، تو آگے میں ان حدیث کو آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مومنوں کے لیے صبر کی مہینے ہے۔ اور پھر فرمایا وَالصَّبْرُ ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب اور صبر کا بدلہ یہ جنت ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو شخص اس مہینے میں صبر کرے تو انسان کو صبر کے بدلے میں جنت ملے گا، اور جنت میں وہ نعمتیں ہے جو اللہ رب العالمین نے مومن مسلمان، مومن مرد اور عورت کے لیے تیار کی ہے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں انسان جتنے بھی انسان کو برا بلا کہا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں، میں کسی کے سامنے گالی نہیں دوں گا، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ جو اس کو مارے گا تو وہ کہتے ہیں کہ انا صائم، میرا روزہ ہے، میں صبر کروں گا۔ یعنی حتی الامکان یہ انسان کوشش کرے گا کہ یہ صبر کرے گا اور ہر چیز سے وہ صبر کرے گا۔ پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ یہ غمخوارگی اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ انسانوں کے لیے، یہ مومن مسلمانوں کے لیے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، جو مسلمان اپنے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی تعلقات سے پیش آئے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے میں مومن مسلمان مرد اور عورت کی رزق زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی مومن کی رزق بڑھائی جاتی ہے اس مہینے میں۔ تو یہ کتنی فضیلت والی مہینہ ہے جس میں مومن اور مسلمان کی رزق وہ زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی رزق میں اللہ رب العالمین برکت ڈالتی ہے، اور ان کی روزی میں اللہ رب العالمین بے شمار نعمتیں ان کو دی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن مسلمان کی رزق وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو زیادہ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس نے کسی روزہ دار کی افطار کرایا، یعنی ایک مومن مسلمان ہے اور وہ افطار کی، ان کی بس کی بات نہیں ہے افطار لانا، یعنی ان کی محتاجی ہے، وہ فقیر اور غریبی میں ہے، تو ان کی بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے افطار کا بندوبست کرے، تو ایک مسلمان جس نے دوسری مسلمان پر افطار کرایا، یعنی ان کے لیے افطاری کا بندوبست کیا، تو اس کے بدلے میں اس کی گناہ معاف ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں اس افطار کرنے والے کی گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس مومن جس کی گناہ معاف ہو جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے۔ تو ایک مومن کے لیے
ایک افطار کے بدلے میں 2 اجر دیا جاتا ہے۔ ایک اس مسلمان کے لیے جنت مل جاتی ہے، دوسرا ایک مسلمان کی گناہ معاف ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اور وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور جس مومن جو اس پر افطار کرے اس کو اسی طرح روزہ دار کی برابر ثواب مل جاتی ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آ جاتی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھا جائے کہ ایک مہینے میں اگر مومن مسلمان اس میں صبر کرے تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جس نے اس مہینے میں مساوات قائم کیا، اس مہینے میں ہمدردی قائم کی، کسی مومن مسلمان کے لیے افطار کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں 2 بدلہ دیں گے۔ ایک بدلہ ان کی گناہ معاف ہو جاتی ہے، دوسری اس انسان کو جہنم کی آگ سے بچ جاتی ہے، جہنم کی آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ مومن مسلمان کے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے، اور یہ مومن کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ جو ایک مسلمان کی افطاری کا بندوبست کرے، تو اس کے لیے کتنی نعمتوں ہوگی جو 2 کے لیے کرے، 3 کے لیے، 5 کے لیے، 20 کے لیے، 100 کے لیے، اور ہزاروں کے لیے کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا اجر اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو پوری کی پورا دیکھیں، سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور آگے اس کو شیئر کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ انشاءاللہ اگلے اور باقی حدیث کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے چاہتا ہوں السلام علیکم۔